اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نفس کو کنٹرول کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو تین باتیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی بات کہ نفس کو شہوات سے روکا جائے۔ کوئی بھی خواہش نفسانی انسان کے ذہن میں پیدا ہو، فوراً اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو روکنا چاہیے، اس پہ عمل نہیں کرنا۔ تو نفس کو خواہشات سے روکا جائے، پہلی بات۔ دوسری بات، نفس پر عبادات کا بوجھ ڈالا جائے۔ جتنا زیادہ عبادت کا بوجھ ڈالیں گے اتنا نفس کمزور ہوگا۔ زیادہ نوافل پڑھیں، زیادہ تلاوت کریں، زیادہ روزے رکھیں، زیادہ ذکر کریں۔ جتنا عبادت زیادہ کریں گے اتنا نفس کمزور ہوگا۔ اور تیسری بات کہ اللہ سے دعا مانگتے رہے، کیونکہ نفس کی اصلاح اللہ کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں۔ قرآن پاک میں ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ جس پر رب کا رحم ہوتا ہے اس بندے کا نفس جو ہے وہ سیدھا ہو جاتا ہے، ورنہ تو نفس کا سیدھا ہونا مشکل ہے۔ حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نفس کی اصلاح کے لیے تین کام بہت اہم ہیں۔ پہلا کام مرشد کامل کی خدمت میں رہے، دوسرا کام اپنے دشمنوں اور حاسدوں سے سبق سیکھے، اور تیسرا کام کہ دوسرے لوگوں سے عبرت پکڑے۔ امام رحمانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے ایک عجیب تفصیل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شریعت کا جو حکم ہے وہ نفس کی انانیت کو توڑتا ہے۔ شریعت آئی ہی اسی لیے ہے کہ نفس کو پامال کرے اور اللہ کو ہی معبود حقیقی انسان بنائے۔ انبیاء نے آ کے وہی طریقہ سکھایا کہ جس طریقے پر چل کر انسان اپنے نفس کی مکاری سے بچ سکتا ہے اور اپنے اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس لیے جو مجاہدے ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں اس سے نفس کمزور نہیں ہوتا بلکہ اور موٹا ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرے جیسا تو کوئی اور ہے ہی نہیں، جتنا نیک میں ہوں کوئی اور اتنا نیک ہی نہیں ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ ہر کام جو سنت کے مطابق کیا جائے تو اس سے نفس پامال ہوتا ہے۔ لہذا بہترین طریقہ اپنے نفس کو کمزور کرنے کا کہ ہر چھوٹے اور بڑے کام میں سنت کی اتباع کی جائے۔ کھانے میں، پینے میں، لباس میں، گفتار میں، کردار میں، چلنے پھرنے، ہر کام میں، ہر چھوٹے اور بڑے کام میں سنت کی پیروی کرنا، اس سے نفس زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کی بعثت سے مقصود اور شرعی احکامات میں حکمت کی وجہ یہی ہے کہ نفس امارہ عاجز اور خراب ہو جائے، کیونکہ شرعی احکامات نفسانی خواہشات کو دور کرنے کے لیے وارد ہوئے ہیں۔ جس قدر شریعت کے مطابق عمل کیا جائے گا اسی قدر نفسانی خواہشات زائل ہوتی جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ خواہشات نفسانی کو دور کرنے میں شرعی احکامات میں سے ایک حکم بجا لانا ان 1000 سالہ ریاضتوں اور مجاہدوں سے بہتر ہے جو اپنی طرف سے کیے جائیں، بلکہ یہ ریاضتیں اور مجاہدے جو روشن شریعت کے مطابق واقع نہیں ہوئے نفسانی خواہشات کو اور قوت دینے والے بن جاتے ہیں۔ برہمنوں اور جوگیوں نے ریاضتوں اور مجاہدوں میں کمی نہیں کی، لیکن ان میں سے کوئی چیز ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوئی، اس لیے کہ ان کے مجاہدے ان کی مرضی کے مطابق تھے۔ ان کے مجاہدوں نے ان کی نفس کی تقویت دی اور ان کے سوا ان کو کچھ حاصل نہ ہوا۔ فرماتے ہیں مثلا زکوٰۃ کی ادائیگی میں جس کا کہ شریعت نے حکم دیا ہے، 1 دینار خرچ کرنا نفس کے خراب اور ذلیل کرنے میں اپنی مرضی سے 1000 دینار خرچ کرنے سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ یعنی ایک بندہ اپنی مرضی سے 1000 دینار صدقہ کرتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 1000 دینار سے نفس کمزور نہیں ہوتا، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی میں 1 دینار کے خرچ کرنے پر نفس کمزور ہو جاتا ہے، چونکہ وہ شریعت کا حکم ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ عید الفطر کے دن کھانا کھانا اس سے نفس کمزور ہوتا ہے، اور اپنی مرضی سے پورا سال نفلی روزے رکھنا اس سے نفس کمزور نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنی مرضی تھی اور یہ اللہ کے حکم کی فرما برداری تھی۔ نماز فجر کی 2 رکعتوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا جو کہ سنتوں میں سے ایک سنت کا بجا لانا ہے،
اس بات سے کئی درجے بہتر ہے کہ انسان تمام رات نفل نماز ادا کرتا رہے اور فجر کی نماز جماعت کے بغیر ادا کرے. یعنی ایک آدمی ساری رات عبادت کرتا رہتا ہے اور فجر کی جماعت بغیر نماز کے پڑھے سو جاتا ہے، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ ساری رات سوتا رہے اور فجر کی نماز با جماعت ادا کرے. غرض کہ جب تک نفس کا تزکیہ نہ ہو اور دماغ سرداری کے مال خولیہ کی پلیدی سے پاک نہ ہو، نجات محال ہے. اس مرض کے دور کرنے کی فکر ضروری ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس مرض میں ابدی موت آ جائے. پھر امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کی تکرار سے نفس کا علاج بہت جلدی ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ جو ذکر ہے نا، یہ جتنا زیادہ کریں گے یہ نفسانی خواہشات کو مٹا کے رکھ دے گا. یہ کلمہ لا مٹا دیتا ہے انسان کے اندر سے نفس کی خواہشات کو. فرماتے ہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جو آفاقی اور انفسی معبودوں کی نفی کے لیے وضع کیا گیا ہے، نفس کے پاک کرنے میں بہت سی مفید اور نہایت مناسب ہے. بزرگان طریقت نے نفس کے تزکیہ کے لیے اسی کلمہ طیبہ کو اختیار کیا ہے. تا بجارو بلا نہ روبی را نہ رسید در سرائے الا اللہ، جب تک تو لا کی جھاڑو سے صفائی راہ کی صفائی نہیں کرے گا اس وقت تک تو الا اللہ کے باب میں داخل نہیں ہوگا. یعنی لا الہ کی ذکر سے معبود جو ہیں نفسانی معبود ان کی نفی ہو جاتی ہے. تو جب معبودوں کی نفی ہو جاتی ہے تو انسان کو اللہ کے دروازے پر پہنچنے کی سعادت نصیب ہو جاتی ہے. اس لیے لا الہ الا اللہ جو ہے یہ انسان کے دل کو روشن کر دیتا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جددوا ایمانکم بلا الہ الا اللہ، بقول لا الہ الا اللہ، کہ تم لا الہ الا اللہ کے کلمے کو پڑھ کر اپنے ایمان کی تجدید کر لو، اس کو تازہ کر لیا کرو. اس لیے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے سالکین کو بتایا جاتا ہے کہ وہ دن میں کم از کم 5000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں تاکہ ان کا ایمان تازہ رہے. جب اطمینان نفس میسر ہو جائے تو احکام الہی کا مطیع ہو جاتا ہے، مخالفت کی مجال نہیں رہتی اور راضی مقبول ہو جاتا ہے. یہ چیزیں میں رکھیے کہ ایک ہے نفس امارہ جو ہر حال میں گناہ ہی کرواتا ہے، اس کو نفس امارہ کہتے ہیں. ایک ہے نفس لوامہ، وہ نفس جو گناہ تو کروا دیتا ہے مگر بعد میں بندے کو ندامت ہوتی ہے. ہم میں سے اکثر لوگ نفس لوامہ والے لوگ ہیں کہ ہم گناہ بھی کر لیتے ہیں بعد میں پچھتاتے بھی ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اور ایک ہے نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ شریعت کی مخالفت چھوڑ دیتا ہے بلکہ شریعت کے اوپر متفق ہو جاتا ہے، وہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے. ایسے وقت میں مکروہات شرعیہ مکروہات طبعیہ بن جاتی ہیں. جن چیزوں سے شریعت نے کراہت کی انسان کا دل بھی اس سے کراہت کرتا ہے. یہ اولیاء کاملین کو مقام نصیب ہوتا ہے. اللہ کرے کہ ہمیں بھی یہ مقام نصیب ہو جائے، نفس مطمئنہ نصیب ہو جانا. لیکن جب نفس مطمئنہ نصیب ہو جاتا ہے تو اس وقت پھر انسان شریعت کی حقیقت کے اوپر عمل کرتا ہے. امام ربانی رحمۃ اللہ نے 2 باتیں لکھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب تک نفس مطمئنہ حاصل نہیں ہوتا انسان شریعت کے ظاہر پہ عمل کر رہا ہوتا ہے، اور جب نفس مطمئنہ نصیب ہوتا ہے تب انسان شریعت کے باطن پہ عمل کرتا ہے، تب اس کو اصل شریعت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے. اور اس پر دلیل بڑی پیاری لائے ہیں. امام ربانی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات نفسانی میری شریعت کے تابع نہ ہو جائیں. تو جب خواہشات شریعت کے تابع ہو جاتی ہیں تو پھر انسان کا نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ نفس مطمئنہ کے نصیب ہونے پر انسان کو اسلام حقیقی میسر ہو جاتا ہے. اور اس پر اللہ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی.
انسان کو جب فنائے قلب حاصل ہوتی ہے تو ولایت صغریٰ کا مقام ہے. فنائے قلب کا حاصل ہونا ولایت صغریٰ کا مقام ہے، اور فنائے نفس کا حاصل ہونا یہ ولایت کبریٰ کا مقام ہے. جب نفس کی فنا نصیب ہوتی ہے تب انسان کو ولایت کبریٰ کا مقام حاصل ہو جاتا ہے. تو اس لیے فنائے نفس کو حاصل کرنے کے لیے خوب محنت کرنی چاہیے. امام ربانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں جو سب سے برا تھا جب نیکی پہ آیا تو سب سے اچھا وہی بن گیا. حدیث مبارکہ ہے خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا، کہ جو تم میں جہالت میں سب سے آگے تھے جب اسلام پر آئیں گے تو وہ اسلام میں دوسروں سے آگے بڑھ جائیں گے. تو فرماتے ہیں کہ یہ نفس مکاری میں سب سے آگے تھا، جب یہ سیدھا ہوا تو یہی انسان کی ترقی کا سبب بن گیا اور انسان کو اللہ کے قرب حاصل ہونے کا سبب بن گیا. تو یہی نفس جب سیدھا ہوتا ہے تو انسان کو فرشتوں سے اونچا مقام حاصل ہو جاتا ہے. حالانکہ یہی تھا جس نے انسان کو شیطان بنایا ہوا تھا. تو جب بدکار تھا تو سب سے بدکاری بڑی اسی نے سکھائی تھی کہ انسان کو شیطان بنا دیا. جب سیدھا ہوا تو یہی نفس جو تھا انسان کی ترقی کا سبب بن گیا اور انسان کو اس نے فرشتوں سے اوپر مقام عطا فرما دیا. یعنی ذکر کرنے سے اور اتباع سنت کرنے سے ایک ایسا مقام آ جاتا ہے کہ جہاں نفس شریعت کی فرمانبرداری پہ آمادہ ہو جاتا ہے اور وہ شریعت کی مخالفت چھوڑ دیتا ہے. اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں اور ہم اللہ سے اس نفس مطمئنہ کے حصول کی دعائیں کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے مقرب بندے بنیں تو ہمیں اپنے نفس کی مخالفت کرنا سیکھنا پڑے گا، اس پر محنت کرنی پڑے گی. اور اگر کبھی کوئی خواہش ٹوٹے تو اس پہ تڑپنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو اللہ کی طرف سے سمجھیں اور خوش ہوں کہ اچھا میری خواہش ٹوٹی. اب ایک نقطہ اور بھی سن لیجئے کہ اگر انسان کا نفس مطمئنہ بن جائے تو اب تو وہ نفس مطمئنہ بن گیا، کیا اس کے بعد انسان اپنے نفس کی پیروی کر سکتا ہے؟ جواب اس کے بعد بھی نہیں کر سکتا. یعنی نفس کی پیروی نفس مطمئنہ حاصل ہونے کے بعد بھی نہیں کرنی ہی نہیں نفس کی پیروی. یہ نقطہ سمجھیں. کوئی یہ نہ کہے کہ جی اب تو میرا نفس مطمئنہ بن چکا لہذا اب جو جی میں آ رہا ہے میں اس کو پورا کر لوں. ایسا نہیں کر سکتے. نفس کی پوری زندگی مخالفت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ بندے سے نفس کی مخالفت کرواتے رہتے ہیں، اس کی نفس کی خواہشات کو توڑتے رہتے ہیں. اچھا ایک نقطہ اور بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کی آیت ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں. تو مفسرین نے اس کے 2 طرح کے ترجمے کیے ہیں. بعض مفسرین نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ جنت میں 2 محل عطا فرمائیں گے. یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک بندے کا ایک گھر لاہور میں ہوتا ہے، ایک کراچی میں ہوتا ہے، ایک اسلام آباد میں ہوتا ہے، تو 2 گھر ہوتے ہیں اس کے. اللہ تعالیٰ بھی اس کو 2 جنتیں عطا فرمائیں گے. ایک اس کو ایک جگہ گھر حاصل ہوگا اور دوسرا اس کو ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام کے قدموں میں اللہ گھر عطا فرما دے. تو 2 گھر اس کو ملیں گے جو اپنے نفس کی خواہشات سے بچ جائے گا. اور بعض مفسرین نے ترجمہ کیا ہے کہ نہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، ای جنت الدنیا و جنت الآخرہ. اللہ اس کی دنیا کو بھی جنت کا نمونہ بنا دیں گے اور آخرت میں اس کو تو جنت عطا فرمائیں گے ہی صحیح. تو ایسا بندہ جو اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہے اس کی دنیا جنت بن جاتی ہے. کیسے جنت بن جاتی ہے؟ جنت وہ جگہ ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کہ جہاں انسان کی ہر خواہش پوری ہوگی. تو انسان ایک ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے اپنے نفس کی مخالفت کرتے کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نفس کی ہر چاہت کو پورا فرما دیتے ہیں. اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے اللہ اس کو پورا کر دیتے ہیں. یعنی ایک مرتبہ میں نے اپنے حضرت حمزہ سے سوال پوچھا کہ حضرت ایک آدمی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، یہ تو بڑا اونچا مقام ہے. حضرت مان لگے ہاں. میں نے کہا کیا اس سے بھی اونچا مقام ہے؟ حضرت مان لگے ہاں. مستجاب الدعوات بندے کو تو مانگنا پڑتا ہے. ایک ایسا بھی مقام ہے جہاں بندے کو اللہ بن مانگے دے دیتے ہیں، اس کے دل میں چاہت پیدا ہوتی ہے اللہ اس کو پورا فرما دیتے ہیں.
ایک مقام اس سے بھی اونچا ہے، اور یہ اللہ مومن کو عطا فرماتے ہیں کہ مومن کے دل میں چاہت پیدا ہوئی اللہ اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ اسی مقام کی طرف اشارہ کیا علامہ اقبال نے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ بندے سے پوچھتے ہیں میرے بندے تو کیا چاہتا ہے، چونکہ یہ بندہ نفس کی تمام خواہشات کو توڑ چکا، اب اللہ اس کی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے اس کی دنیا کی زندگی کو اس کے لیے جنت بنا دیا، چنانچہ اللہ اس کی خواہشات کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو مقام مومن تو بڑا اونچا ہے، بڑا اونچا ہے کہ دل میں چاہت پیدا ہو اللہ اس کو پورا فرما دے۔ ہمارے بعض بزرگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں کہا کہ ہمیں دنیا میں جنت کا مزہ آ رہا ہے، اور واقعی ان کو اللہ نے ایسی زندگی دے دی کہ ان کی جو چاہت ہوتی تھی، دل میں خواہش ہوتی تھی، پوری ہو جاتی تھی، اللہ ان کے دل کی خواہش کو پورا فرما دیتے تھے۔